برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے وبائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش منایا گیا۔ اپنی ماں دھرتی کا خیال نہیں رکھتے، تاریخ ان کو کبھی یاد نہیں کرتی۔ ہماری دھرتی کو چشموں کی سرزمین، ولی اللہ کا مسکن اور تاریخ کا گہوارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن ابدال کے وہ لوگ جو چشموں کے ساتھ زیادتی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ہدایت عطا فرمائے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان جو ہے وہ مدر لینڈ ہے، وہ ہماری ماں کی دھرتی ہے۔ اس کی عزت، اس کی رکھوالی، اس کی بات کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ محرم کی تصویر تھی اور میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا۔ مسجد نبوی میں میں نے تہجد کی نماز پڑھی، جنت بقیع میں پہنچا۔ جنت بقیع میں اپنے آقا کی بیٹی کے مزار میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ان آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں کہ آج محرم کی تصویر، اے ہماری ماں، آپ نے اپنے خانوادے کرب و بلا کی سرزمین پر کٹوا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے وبائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش منایا گیا، اور اس پروگرام میں الحمدللہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی کے کارکنان اور اس کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور اپنے قائد کو مبارکباد پیش کی ان کے جنم دن کے موقع پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن امت مسلمہ اور خاص کر پاکستانی عوام کے لیے ایک اہم دن ہے کہ جو لوگ اپنے قوم کے لیڈر کی ویژن کو، فکر کو آگے لے کر نہیں چلتے، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہماری تمام مقررین نے بتایا کہ پاکستان کا وقار پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، تمام اداروں کے ساتھ ہے، لہذا برٹش پاکستانی فورم پوری انتظامیہ کے ساتھ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ جب تک قیامت کا دن صبح طلوع نہیں ہوتا تب تک پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان پائندہ باد، فوج پائندہ باد۔ اس وقت ہمارے ساتھ برٹش پاکستانی فورم کے چیئر پرسن اعجاز صدیقی صاحب موجود ہیں۔ اعجاز صدیقی صاحب کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے وہ فخر حسن ابدال ہیں جو حسن ابدال کی سرسبز و شاداب وادی میں پیدا ہوئے۔ یہ کہوں گا کہ حسن ابدال کا جو سبزہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، جو چشمے ختم ہو چکے ہیں، اس بارے میں پہلے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں حسن ابدال کی تاریخ پر بولے۔ وہ لوگ جو اپنی ماں دھرتی کا خیال نہیں رکھتے، تاریخ ان کو کبھی یاد نہیں کرتی۔ ہماری دھرتی کو چشموں کی سرزمین، ولی اللہ کا مسکن اور تاریخ کا گہوارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن ابدال کے وہ لوگ جو چشموں کے ساتھ زیادتی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے جہاں پر نیچرل قدرتی پانی اپنی قوم اور اپنے قبیلوں کو پرووائڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں حسن ابدال کے وہ عوام جو حسن ابدال کی تاریخ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، ہر اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ کیا کہنے اعجاز بھائی؟ اچھا اعجاز بھائی، ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے اوورسیز ہیں، تو وہاں جا کے آپ کو یہ کس طرح خیال آیا کہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں خود پاکستانی ہوں، پچھلے 37-38 سال سے میں یوکے میں مقیم ہوں۔ میری دھرتی، میرا جینا، میرا مرنا میرے ملک کے لیے ہے۔ میں اپنے ملک کی ایک پہچان ہوں۔ برطانیہ کے اندر اعجاز صدیقی کو خالص پاکستانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میری پہچان، میرا ملک، میرا پاکستان ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا
کا ہر وہ اقدام جو میری ذات پر قرض ہے میں مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک پاکستان کی تربیت، پاکستان کی ترقی اور تربیت کا تعلق ہے، میرا وہاں پہ کنٹریبیوشن کا ہونا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں ہر وہ نماز جو فرض ہے، اسی طرح میرے ملک کی محبت اور اس پر ریٹرن دینا مجھ پر فرض ہے. آج ہیون ہومز ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. یہ میٹنگ ہوئی الحمدللہ بڑی سکسیسفل میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے پاکستان کے تمام وہ تاریخی مقامات جو خوبصورت مناظر ہیں ہم نے ان کو ریکارڈ کیا اور انشاءاللہ 14 اگست کو جب پاکستان ڈے منایا جائے گا تو ہم پاکستان کی اسی خوبصورتی کو ان لوگوں کے سامنے پروموٹ کریں گے کہ پاکستان از ون آف دا لیڈنگ اینڈ دا بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. دا پیپل ہو ہیو traveling to Dubai, Morocco and rest of the other world who is the man-made. I think this is a clear message that Pakistan is a natural world, the beauty of Allah Tabarak wa Ta'ala. We should think twice and we should visit Pakistan once in our life. I think every single youth day, the young generation should come and should visit to Pakistan. Pakistan is the land of love, peace, harmony and the land of safety. Security point of view, we are safe and this is the safe land of the world. Pakistan, Zindabad. We are proud of you اجاز صدیقی. یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے کہ انہوں نے اوورسیز ہونے کے باوجود اپنے ملک کو نہیں بھولے اور جو ہمارے جو اوورسیز بچے ہیں انہیں یہاں پاکستان میں لائیں گے، انہیں اپنی وہاں دھرتی سے ملنے کا پھر گھومنے کا موقع ملے گا. اجاز صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان جو ہے وہ ہماری وہ مدر لینڈ ہے، وہ ہماری ماں کی دھرتی ہے. اس کی عزت، اس کی رکھوالی، اس کی بات کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے. محرم کی تصویر تھی اور میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا. مسجد نبوی میں میں نے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کر کے روزہ رسول سے ہوتے ہوئے میں جنت بقیع میں پہنچا. جنت بقیع میں اپنے آقا کی بیٹی کے مزار میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ان آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں کہ آج محرم کی تصویر اے ہماری ماں آپ نے اپنے خانوادے کرب و بلا کی سرزمین پر کٹوا دیے. آج شہید ہو گئے 72 چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. امام کا سر قلم کر دیے گئے. آقا کے اس خانوادے کو شہید کیا گیا جس پر میرے آقا ان کی گردن پر خود بوسے دیتے تھے. میں نے جنت بقیع میں کھڑے ہو کے آپ کے روضہ مبارک پر دعائیں کی اور میں رویا کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی جب کوئی پریکٹیکل بات آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں. آج حسینیت کو زندہ رکھنے کا وقت ہے. میں اس مدینے میں کل صبح کو تھا، آج میں یہاں ہوں. میرے آقا اس مدینے کے گورنر تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے. سسٹم چل رہا تھا، لوگ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے کیونکہ ملتے تھے. وقت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ نے عمرہ ادا نہیں کیا اور آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے. آپ نے کعبہ کا طواف نہیں کیا، آپ نے صفا مروہ نہیں کی، آپ نے حق کی خاطر اٹھے، ظالم کو للکارا، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، اپنے بچوں کو قربان کیا، شہید کرایا، لیکن ظالم کے سامنے انہوں نے اپنی گردن نہیں جھکائی. آپ نے
हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, अरे इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। आज करबो बुला की सरजमीन पर यजीद का नाम ले वहाँ कोई शख्स नहीं। आज वहाँ हुसैनियत का हर लफ्ज हर ज़बान और हर इंसान की ज़बान पर है। यही चीज़ जो आपको इस गुफ्तगू में मैसेज देना चाहता हूँ। अगर अपने आप को यह समझते हो कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैनी हूँ, तो आपको इस मुल्क की इंतसाली के खिलाफ, जाबर जुल्म के खिलाफ, आपको इस जुल्म के खिलाफ उठना पड़ेगा। आप मेरे आका से और हराम का तवाफ नहीं कर सकते, आपको हक का साथ देना पड़ेगा। जालिम को जालिम नहीं कहेंगे। अल्लाह को आपकी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को आपके काबे के तवाफ की कोई जरूरत नहीं है। आज का ये वक्त है, ये दौर यजीदियत का दौर है। मेरे साथ बैठो, डिबेट करो, मैं आपको साबित करता हूँ कि यजीद कौन था और आज के दौर में यजीदियत क्या है। मुझसे बात करो। आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यजीद का साथ मत दो, हुसैन का साथ दो। हुसैन ने अपना घर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। आज हुसैनियत का नाम लेने वाले हैं, यजीदियत का नाम लेने वाले कोई नहीं। मुल्क के लिए उठो, मुल्क की इंसाफ के लिए उठो। मुल्क के लिए ये अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। उन लोगों से पूछें जो मुल्क से बाहर अपने पाकिस्तान की बका के लिए बैठे। मैं जज्बाती होकर अपने मुल्क से मेरा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें, और हमारे Facebook पेज नासर TV FB को भी फॉलो करें।